ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے یہ، ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا بھائی، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگیں مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس سے بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے،
لیکن یہ کہ کاروباری اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ یہ دلیل ہے خدا نخواستہ آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، چرسیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے لیے چور بننا درست ہو گیا، آپ کے لیے چرسی بننا درست ہو گیا؟ کیا یہ اس کی دلیل بن سکتی ہے؟ اور کیا اس بیس پہ دنیا میں کوئی عدالت آپ کو چھوڑ دے گی کہ آپ قتل کرتے ہوئے پکڑے گئے، اب آپ پہ کیس ہوا، سزا سنائی گئی، آپ نے کہا چونکہ میرا باپ بھی قاتل تھا، میری ماں بھی قاتل تھی، قتل ہمارے خاندان میں کامن ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جرم اس بیس پہ حلال نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین، آپ کے باپ دادا، آپ کا خاندان وہ جرم کر رہا ہے، اور کسی نیکی کو اس بیس پہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے باپ دادا وہ نیکی کرتے تھے لہذا آپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کیوں جنت میں جائیں گے، ہمیں تو اسلام فری میں ملا ہے۔ بعض غیر مسلم یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو تمہارا کیا کمال ہے اس میں، تم اپنے اختیار سے مسلمان تھوڑی ہوئے ہو، تم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اگر کوئی شخص سچے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس بیس پہ وہ سچ بولتا ہو تو کیا اللہ اس کی سچ کی نیکی کو اس بیس پہ ضائع کر دیں گے کہ چونکہ اس کا باپ بھی سچ بولتا تھا، اس کی ماں بھی سچ بولتی تھی، لہذا اس نے کون سا تیر مار لیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کے ابا بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ کی اماں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی، آپ جب بڑے ہوئے تو وہی ماحول آپ نے دیکھا، آپ بھی سخی، آپ بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، یہ کلچر سے آیا نا بھائی، یہ چیز تو اوپر سے آتی ہے، سخاوت بھی، کنجوسی بھی۔ اب آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا، کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، آخرت میں آپ کو ثواب نہیں مل رہا، آپ اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ثواب کیوں نہیں مل رہا غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ اے اللہ، اچھا لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کر رہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کمال ہے تمہارا تو باپ بھی سخی تھا، ماں بھی سخی تھی، تو تمہیں تو کلچر میں سخاوت ملی ہے۔ کیا آخرت کے ثواب سے اللہ اس بیس پہ محروم کرے گا کہ تمہارا ابا بھی سخی، اماں بھی سخی، لہذا تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ نیکی پہ ثواب ملتا ہے چاہے وہ موروثی ہو، باپ دادا سے چلی آ رہی ہو، گناہ پہ سزا ملتی ہے چاہے وہ باپ دادا سے، جملہ کمپلیٹ کریں، چلی آ رہی ہو۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں پر احسان کیا کہ ان کے لیے آزمائش کم کر دی۔ ہمیں اللہ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا، ہماری آزمائش کم ہے اور غیر مسلم کی آزمائش زیادہ ہے، تبھی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اسے ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ وہ قربانی دے کے آ رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو گناہ نہیں ملے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ ایک آدمی چوروں کے گھر میں پیدا ہوا، شرابیوں کے گھر میں پیدا ہوا، چاروں طرف شراب، اور وہ شراب چھوڑ دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی سوسائٹی میں کلچر میں شراب ہے ہی نہیں، تو جس کے کلچر میں شراب تھی جب وہ شراب کو چھوڑے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ اس کے کلچر میں شراب تھی تو پینے پہ گناہ نہ ملے اس کو۔ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بھئی آپ کو اسلام غریبی میں مل گیا، لیکن یہ نیکی پر وہ قائم رہتا ہے، وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ اس بیس پہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے کہ اس کو تو اسلام باپ دادا سے فری میں ملا تھا، اس بیس پہ نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور پھر اس پہ قائم رکھا۔ کتنے لوگ مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو نیکی کو کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے اور اس کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے بڑوں سے ایک بات سنی ہے، ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا ہم بزرگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہے، ان کے کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتے بھی ہیں تو 400 500 600 سال پرانا کوئی بزرگ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں۔ امام بخاری 1000 سال 900 سال پہلے کے بزرگ وہ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ تھے۔ تو ان کے بزرگوں نے بزرگ جنے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ بزرگ دنیا سے آئے اور بزرگ پیدا کیے بغیر چلے گئے۔ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بزرگ دنیا میں آئے اور بزرگ چھوڑ کے بھی گئے ہیں، اور پھر ان کے بعد جو بزرگ چھوڑ کے گئے وہ دنیا سے گئے، انہوں نے بھی کچھ بزرگ چھوڑے، تو وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ امام بخاری جب دنیا سے گئے تو بہت سارے نیک لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ان کی صحبت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، پھر جب وہ گئے تو ان کے شاگرد گئے تو ان کے شاگرد، وہ شاگرد، یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا 2 چیزیں ہم لوگ کے ہاں پائی جاتی ہیں، ایک نصیحتیں جو بزرگوں کی ہم پارسل کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کی نصیحتوں کو فوکس کرتے ہو، یہ بھی آپ نے خود سے الزام لگا دیا۔
قرآن و حدیث چھوڑ کے نہیں، قرآن و حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے بزرگوں کی نصیحتوں کو پارسل کرتے ہیں. اور قرآن خود بھی بزرگوں کی نصیحتوں کو ذکر کرتا ہے، انبیاء کی نصیحتیں، لقمان علیہ السلام جیسے بزرگ کی نصیحتیں. تو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات، نصیحت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، جب ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے سوائے بیوی کے، استغفر اللہ، یعنی کوئی بھی چیز اگر بیوی سے بھی یعنی جب مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ دو آدمیوں کی بیویاں گم گئی نا، دو آدمیوں کی بیویاں گم گئی، دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک نے دوسرے سے، یہ ٹاپک نہ چینج ہو جائے، یہ چٹکلوں میں ٹاپک رہ جاتا ہے. دو آدمیوں کی بیویاں گم گئیں تو ایک نے، بزرگوں کی نصیحت چل رہا ہے نا، ایک کی بیوی، ایک نے دوسرے سے کہا میری بھی بیوی گم گئی ہے، تیری بھی گم گئی ہے، علامت بتا. دونوں مل کے ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں. تو ایک نے بتایا کہ بتا بھائی تو بتا تیری بیوی کیسی ہے. اس نے بتایا لمبے لمبے بال ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، سفید رنگ ہے، بڑی بڑی پلکیں ہیں، خوبصورت چمکتے ہوئے موتی جیسے دانت، لمبا قد، اونچی ناک. یہ علامت جس عورت میں وہ سمجھ لینا میری بیوی ہے. وہ اس نے کہا بتا تو تیری بیوی کیسی ہے. اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے، اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کر. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ پائے جاتے ہیں، لہذا جن کے ہاں بھی بزرگ پائے جاتے ہیں ان کے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک بزرگوں کی نصیحتیں، کیونکہ بزرگوں کا کام کیا ہے؟ نصیحتیں کرنا ہی تو ہے. پنچر لگانا تھوڑی ہے بائکوں کے ٹائر کو، یا پنکھے ٹھیک کرنا. بزرگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ نصیحت. تو بزرگوں کی نصیحتیں جو نقل کی جاتی ہیں قرآن و سنت کو چھڑوانے کے لیے نہیں، قرآن و سنت پہ لانے کے لیے. یہ قرآن و سنت کی کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بچپن میں ہم جب نونہال پڑھا کرتے تھے حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اقوال زرعی یعنی خوبصورت اقوال، عمدہ اقوال، اس کے عنوان سے انگریز بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں. شیکسپیئر کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. انگریز شیکسپیئر کی بات نقل کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا. ہمارے ہاں اللہ والوں کی باتیں نقل کرتے ہوئے لوگوں کو موت آتی ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کو لے کے بیٹھ گئے. ہاں، بزرگ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی پھر نہیں لی جائے گی، پھر اس کو رد کیا جائے گا. تو جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک بزرگوں کی باتیں بھی، اور نمبر دو کرامتیں بھی. کیونکہ کرامتیں کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں؟ بولو، بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوتی. اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ بزرگ تخت اٹھا کے لے آئے سیکنڈ میں، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاذا من فضل ربی. سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ان بزرگ نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لاؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو سلیمان علیہ السلام نے اس بزرگ کی تعریف نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. اس سے پتا چلا کہ بزرگ کے ہاتھ پہ جو کرامت ہوتی ہے وہ اصل میں بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. تبھی سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہاذا من کرامتی بزرگی، یہ میرے بزرگ کے کرامت، میری امتیوں میں ایک بزرگ کی کرامت ہے، بلکہ کس کی طرف نسبت کی؟ اللہ کی طرف، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے. صرف ایک یہی واقعہ کرامت کے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن جن کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے. بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہوا ہے. بزرگ نے کہا میں لے کر آؤں گا. انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف. میں یہ کام کروں گا. تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جب وہ تخت حاضر ہوا تو آپ کا شکریہ ادا کرتے، تھینک یو ویری مچ، آپ یہ تخت سیکنڈوں میں لے آئے، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن شکر ہے کوئی جاہل وہاں بیٹھا ہوا نہیں تھا. کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہوتا پہلی بات وہ یہ کہتا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے، یہ شرک ہے. کیونکہ جب اپنے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہر جگہ گوبر ہی نظر آتا ہے، کوئی اچھی تعویل کر نہیں سکتا. سب سے پہلے کہتا یہ شرک ہے. دوسری بات وہ یہ کہتا کہ اگر یہ کام اللہ نے کیا ہے تو یہ بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کے آؤں گا؟ یوں کہتے اللہ لے کے آئے گا. یہ اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر کسی کے دماغ میں گوبر ہوتا، جیسے یہاں آج کل بہت سارے لوگوں کے دماغ میں گوبر ہے، وہ تیسرا اعتراض یہ کرتے کہ اور اگر یہ لے کے بھی آیا ہے تو سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں، ان بزرگ کا کیوں نہیں ادا کر رہے؟ چوتھا اعتراض وہ یہ کرتا کہ سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے، یہ بزرگ اٹھا کے لے آئے. پانچواں اعتراض وہ یہ کرتا اچھا بزرگ اگر تخت لا سکتے ہیں تو پھر بزرگوں کو چاہیے کہ گھر کا فرنیچر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ گاڑی بک، اس زمانے میں بھی تو گھر میں فرنیچر آتے ہوں گے، لوگ گدا گاڑیاں بک کراتے ہوں گے، تو ان بزرگ کو تو اب یہ بزرگ سینٹر، بزرگ جو ہے ایک ٹرانسپورٹیشن کا کام کھول لیں اور سیکنڈوں میں کسی کو فرنیچر اپنے گھر میں لے کے جانا ہے تو 50 روپے لیں، فرنیچر یہاں سے
وہاں جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے وہ کسی کی الماری اور کسی کا بیڈ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے گدا گاڑی بک کرائے. پہلے زمانے میں ٹھکا ٹھک شادیاں ہوتی تھی تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ گدا گاڑی بک کرائے اور یہاں سے سامان گدا گاڑی پہ ڈالے اور پھر دولہا کے کمرے تک پہنچائے. تو بھائی بزرگ کے پاس جائے، بزرگ سیکنڈوں میں ڈبل بیڈ سنگل بیڈ جو بھی اس زمانے میں رواج تھا یا تخت شاہی یوں کریں اور چھو منتر حاضر. تو کسی کے بھی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوتا تو یہ سارے اعتراضات بولو کرتا. اور جن ملحدوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ قرآن پہ یہ اعتراضات آج بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اگر ایسے تھا تو وہ بزرگ نے یہ کیوں نہیں کر لیا، وہ کیوں نہیں کر لیا. ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اگر آپ کرامتوں کو شرکیہ اور بدبودار دماغ سے دیکھو گے تو شرک نظر آئے گا، اور اگر توحیدی دماغ سے دیکھو گے تو اس میں آپ کو توحید نظر آئے گی. عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے معجزوں کو دیکھا شرکیہ دماغ سے تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے اختیارات ہیں مردوں کو زندہ کرنا، لہذا یہی خدا ہیں. کیونکہ کس دماغ سے دیکھا؟ شرکیہ دماغ سے، شرک بھرا ہوا تھا. بدعتیوں والے دماغ سے دیکھا تو بدعتی کو کرامتوں میں اور معجزوں میں شرک نظر آتا ہے، لہذا وہ اولیاء اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو توحید پر مضبوط ہوتے ہیں وہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں کرامت دے کے وہ سمجھتے ہیں یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا، ان سے مانگنا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے بھائی. لہذا یہ ممکن بھی ہے کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ اگر ملحد کے دماغ سے سوچو گے تو آپ کرامت کے وجود کا انکار کر دو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مشرکانہ دماغ سے سوچو گے تو آپ کہو گے کہ یہ بزرگ نے کیا ہے لہذا آئندہ ان سے مانگو. اسلام نام ہے نہ الحاد کا اور نہ شرک اور بدعت کا. جو بیلنس رائے کیا ہے بھائی؟ اگر اللہ کر رہا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑے کام کر سکتا ہے. سارے مردوں کو زندہ کر دے گا قیامت کے دن. عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ ایک مردہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو سب مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن. کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ ہے تو وہ تخت بھی اٹھا کے لا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے سیکنڈوں کے اندر. اور رہا یہ سوال کہ ان بزرگ نے اگر یہ ان کا تخت اٹھا کے لے آئے تو دولہا کے بیڈ بھی اٹھا کے لے آتے ہوں گے وہ، اور کتنا عجیب منظر ہوتا ہوگا جس دولہا کی ڈبل بیڈ ہے شادی ہوئی ہے اس کے بیڈ اٹھا کے دشمنی میں غائب کر دیے. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا نا. یوں کیا ڈبل بیڈ غائب، دولہا گھوم رہا ہے. کیا خیال ہے کسی سے دشمنی نکالنی ہو تو ایسا بزرگ تو کیا کرے گا؟ فرنیچر غائب. تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے، بار بار دے چکے ہیں جواب، لیکن جن کے دماغوں میں گوبر ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کرامت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، بزرگ کی مرضی سے نہیں ہوتی. کرامت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں جب چاہیں ادھر سے ادھر کر دیں چیزوں کو. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا جب چاہیں مردوں کو زندہ کر دیں. جب اللہ کا ارادہ ہوتا کر دیتا اللہ، جب نہیں ارادہ ہوتا نہیں کرتا. تو یہ اختیارات نہیں ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب اختیارات نہیں ملتے تو بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کر آؤں گا، میں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کروں گا. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ حاضر کرے گا؟ وہ سب عقل مند توحید پرست لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کرے گا، یہ مجازی نسبت ہے، ان کے ہاتھ پہ کرے گا اس لیے مجازن اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. ان کو پتا تھا بھائی یہ سب توحید پرست تھے، ان کو پتا تھا یہ کام کرے گا کون؟ اللہ کرے گا. تو یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ نہیں کر سکتے. تو نسبت اپنی طرف کی جا رہی ہے مجازن. جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک نیک بچہ دینا چاہتا ہوں. تو جبریل کو بچہ دینے کا اختیار نہیں ہے، اللہ نے اولاد دی حضرت مریم کو، کیونکہ اللہ نے جبریل کی پھونک کے ذریعے اولاد دی ہے. تو اس لیے نسبت جبریل نے کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. ورنہ جبریل کسی کو اولاد نہیں دے سکتے. اولاد دینا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو بزرگ نے اپنی طرف مجازن نسبت کی ہے کہ میں لے کر آؤں گا، حقیقت میں میں نہیں، بھائی آپ نہیں لا سکتے. تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت اپنے سامنے دیکھا تو یہ نہیں فرمایا آپ کا فضل ہے، فرمایا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اس سے کرامت کا چیپٹر حل ہو جاتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نہیں کرنا تھا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی لے آتا اللہ تعالیٰ. اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کے ہاتھ پہ آ گیا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ نہیں ہوا. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ کرامت صادر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ہے وہ کم درجے کا ہے، جس پہ ہاتھ پہ کرامت ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے. یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. بعض کرامتیں بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوئی ہیں، وہ والے معجزے پیغمبروں کے ہاتھ پہ نہیں ہوئے. خود اسی آیت سے پتہ چلتا ہے. سلیمان علیہ السلام نہیں لے کر آئے اور وہ بزرگ لے آئے، تو کیا مطلب بزرگ کا درجہ حضرت سلیمان سے زیادہ ہو گیا؟ بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو بڑی خاندانی بات کی. انہوں نے فرمایا کہ امتی کی کرامت اصل میں پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ امتی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ امتی ایسے ہیں تو سوچو پیغمبر کیسے ہوں گے جن کو یہ فالو کرتے ہیں.
تو فضائل اعمال میں جتنی کرامتیں ہیں جو مستند ذریعے سے ثابت ہیں وہ تمام کرامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہے اگر کوئی صحیح نگاہ سے دیکھے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے جس نبی کی امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہوں تو سوچو پیغمبر کیسے ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرامتیں پچھلی امتوں میں ظاہر ہوئی ہیں، اس امت میں کیا ثبوت ہے؟ واہ واہ واہ، پچھلی امتوں نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا تو اللہ کے اتنے محبوب بن گئے کہ کرامتیں اللہ نے ظاہر کر دیں، اور اس امت کے بزرگوں نے نبی کو فالو کیا لیکن وہ اللہ کے محبوب نہیں بنے۔ کھوپڑی میں آنے والی بات ہے بھائی، اس امت کا مقام پچھلی امتوں سے کم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اس امت میں بزرگ پچھلی امتوں سے زیادہ ہیں، اس امت میں بزرگوں کا ریشو قیامت تک پچھلی امتوں سے زیادہ رہے گا۔ لیکن چند اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے امت کا امیج اتنا خراب کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے ان کو سن کے اس امت میں سارے 2 نمبر ہی پیدا ہو رہے ہیں، بزرگ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر، وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا، بزرگ کے ہاتھ پہ وہ کرامت ظاہر ہو گئی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہو، نبی کے ہاتھ پہ نہ ہو، یا صحابی کے ہاتھ پہ نہ ہو، اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات رہ گئی کہ اللہ یہ کرتا کیوں ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کرتا کیوں ہے؟ 2 باتوں سے، ایک اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، دوسرا اس بزرگ کی ویلیو بیان کرنے کے لیے کہ میں ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے اس کے ہاتھ پہ یہ کام کیا ہے، تاکہ تمہیں اس سے بھی عقیدت اور محبت ہو جائے، اور جو لوگ صبح و شام بزرگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں سے تم متاثر نہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا کہ میرے والد صاحب 2 سال کی عمر تک، دودھ چھڑانے کی عمر تک 1 پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے، ہم اس واقعے کو درست مانتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، اذا سمعت بان مجدودا اتى حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي۔ میں شعر کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں بتا دوں کہ حدیث میں پچھلی امتوں، صحیح حدیث ہے جس میں پچھلی امتوں کے کسی بزرگ کی کرامت ہے کہ ایک فاحشہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ولد الزنا، اس فاحشہ عورت نے پچھلی امتوں میں عیسائی بزرگ تھے ان پر ڈال دی بلی کہ انہوں نے زنا کیا میرے ساتھ۔ وہ راہب تھے، عبادت گزار تھے، لوگوں نے ان کا عبادت خانہ گرا دیا کہ یہ تو فراڈی ہے، یہ تو 2 نمبر ہے، ہم اس کو نیک سمجھ رہے تھے۔ بچے نے ماں کی گود میں گواہی دی ہے، ماں کی گود میں بچہ بولا ہے، وہ بچہ بھی پیغمبر نہیں، اس کی ماں بھی پیغمبر نہیں، بلکہ ماں تو بزرگ بھی نہیں تھی، اور بچہ تو ویسے ہی بزرگ نہیں ہوتا بھائی، وہ تو ابھی نیا نیا دنیا میں آیا، اس نے نہ کوئی نیکی نہ کوئی گناہ، وہ بچہ ماں کی گود میں بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ جھوٹی تہمت لگی ہے، فلاں چرواہا ہے جس نے زنا کیا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو وہ بچہ تو بزرگ بھی نہیں تھا، تو بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے، پورے اناؤنس کر سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے وہ ہے۔ کتنے اشکالات ہوتے ہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا بھائی؟ بچے کو پتا ہوتا ہے میرا ابا کون ہے، اماں بتا دیتی ہیں یہ ہیں، مان لیتے ہیں بچے، کیا خیال ہے؟ تو بچے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا میرا اوریجنل ابا کون ہے، اور وہاں بچہ ماں کی گود میں کیا کہہ رہا ہے؟ فلاں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو یہ کرامت بچے کی تھی یا ماں کی تھی؟ یہ ان بزرگ کی کرامت تھی، ان بزرگ کی کرامت تھی۔ اب کوئی کہے لو بھائی اس بزرگ پر جھوٹی تہمت لگی، بچہ بول دیا، فلاں فلاں بزرگ پر لگی تھی، کیوں نہیں بولا؟ تو یہ اس کی علامت ہے دماغ میں کیا بھسا ہوا ہے؟ گوبر۔ اللہ نے یہ ذمہ داری تھوڑی لی ہر بچہ بولتا رہے گا، ورنہ کتنے پکڑے جائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، سارے ہی بچے بولنا شروع کر دیں تو اب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے ہاتھ پہ۔ تو اگر وہاں بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی ماں کی گود میں 1 پاؤ پارا حفظ کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہو کرامت کے لیے 2 چیزیں ہیں جس سے کرامت کا وقوع ہو، وہ بزرگ ہو، نمبر 2 مستند ذریعے سے وہ ہم تک خبر پہنچی ہو، توحید پرست ہو، سنت کی اتباع کرتا ہو، اور جیسے حدیث میں جس کرامت کا تذکرہ ہوا وہ ہم تک مستند ذریعے سے وہ حدیث پہنچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی نے بتایا تو اس لیے ہم نے مان لیا۔ بھائی ہم نے ڈائریکٹ نبی سے تھوڑی سنا ہے، ہم نے تو امتیوں سے سنا ہے کہ امتیوں نے کہا کہ نبی نے بتایا، ہم نے یقین کر لیا کہ نبی نے بتایا ہوگا، ورنہ ہم نے خود نبی کو سنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ بھی ہم تک مستند ذریعے سے پہنچی ہے۔ نبی کا ذریعہ تو یقینی ہے، نبی نے جب بتا دیا یقینی، لیکن نبی سے ہم نے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے، ہمیں لوگوں نے ہی بتایا ہے، تابعین، تبع تابعین، ان کے شاگردوں نے کہ نبی نے ایسا فرمایا ہے، کیونکہ وہ قابل اعتماد تھے، ہم نے مان لیا۔ تو کرامت کو مانا جائے گا اس صورت میں کہ ذریعہ کیا ہو، مستند۔ تو ہمارے لیے مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ان سے زیادہ مستند ذریعہ کوئی ہو نہیں سکتا۔
اور عام آدمی یہ بات کرے تو شاید آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں. میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس لیے آپ کو یقین کرنا ہے کہ میرے والد صاحب نے حضرت شیخ الحدیث کی صحبت اٹھائی ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, وہ ان کے تقوی کے حالات کو جانتے تھے. پورا گھرانہ ان کا سنت اور عبادت کی کثرت جو ان کے گھروں میں معمول تھا نا, تلاوت کا, تہجد کا, صدقات و خیرات کا, میں اور آپ اس دور میں تصور نہیں کر سکتے. اور باپ دادا سے ایسا ہی چلا آ رہا تھا گھرانہ. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ایک جگہ قرآن کہتا ہے یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تو خود زکریا علیہ السلام بھی حیران تھے. اللہ نے فرمایا تمہارا گھرانہ ایسا ہے کہ تم یسارعون فی الخیرات, نیکیوں میں پہل کرتے ہو, اور راتوں کو اٹھ کے ہم سے دعائیں مانگتے ہو. تو تم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو, تو تمہارے ساتھ معاملے بھی کیا ہوں گے؟ ڈیفرنٹ ہوں گے. نارمل لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے نارمل ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ ڈیفرنٹ ہیں نہیں تو ہمارے ساتھ کرامتیں نہیں ہوتی, ہم نارمل ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث چونکہ ہماری نظر میں تھے بھائی, بزرگ تھے, بڑا خاندان تھا, تو ڈیفرنٹ تھے, تو معاملات بھی اللہ کے کیا ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتے. میں نے کبھی بھی کرامتوں کے واقعات ممبر پہ نہیں بتایا, کتنے سال ہو گئے نا. آپ دیکھتے ہیں میں قرآن و سنت ہی بیان کر رہا ہوتا ہوں, الگ سے کرامتوں کے واقعات بیان نہیں کرتا. لیکن جب سے ان لوگوں نے کرامتوں کی نفی کی ہے تو خود مجھے اتنی کرامتیں اپنے بزرگوں کی ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں سوچتا ہوں پارسل کروں, تاکہ ان کمبختوں کو پتا چلے کہ جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں کرامتیں ہوتی ہیں. تم لوگ کے یہاں کمبختوں بزرگ ہی نہیں ہے تم لوگ کے یہاں, اس لیے کرامتیں بھی نہیں ہوتی تم لوگ کے یہاں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ کرامتیں تھیں. ہمارے حضرت کے استاذ تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی کچھ کرامتیں تھیں جو ہم اپنے شیخ سے سنا کرتے تھے. ہمارے حضرت نے دیوبند کے اپنے ایک استاذ سے ان کی ایک کرامت بیان کی. اب سند کیا ہے؟ میرے شیخ جن کی صحبت میں نے کئی سال گزارے, جن کے تقوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس سے زیادہ ثقہ راوی ہو سکتا ہے؟ اور وہ بیان کس کی کرامت کر رہے ہیں؟ اپنے استاذ کا واقعہ, اور کر نہیں رہے, انوار الرشید میں لکھ بھی رہے ہیں. اس سے زیادہ ثقہ ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور ہندوستان کے ایک بزرگ کی کرامت تو میں نے خود آپ کو سنائی تھی, جنہوں نے مجھے خود سنائی, اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے واقعہ. اور جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو کتنے لوگوں نے انڈیا میں اس علاقے سے کمنٹس کیے کہ یہ ہمارے باپ دادے بھی بیان کرتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے. انڈیا کے کسی گاؤں میں ہندو بلوائیوں نے چڑھائی کی, تو جن بزرگ نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا انہوں نے مجھے بیان کیا. وہ غالباً زندہ نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ میں نے سنا بھی ان سے, تقریباً 30 سال پرانی بات ہے جو انہوں نے مجھ سے بیان کی, کہ کیسے ہم نے آسمان سے فرشتوں کو گھوڑوں پہ اترتے ہوئے دیکھا اور مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا. جی, بنارس کا واقعہ, کسی گاؤں کا واقعہ ہے. اب اس پہ کسی کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا, وہ کہ اچھا فلاں جگہ تو حملہ ہوا تھا تو کوئی فرشتے نہیں اترے تھے. یہ ایسا ہی, اچھا فلاں جگہ تو حضرت عیسیٰ نے تو لاٹھی پھینکی تھی, سانپ نہیں بنی تھی وہ. حضرت موسیٰ نے سمندر کو لاٹھی ماری تو 2 ٹکڑے ہو گیا, ہمارے نبی نے لاٹھی ماری تھی تو 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا. وہ بھائی صاحب, معجزہ یا کرامت یہ اللہ جب چاہے ہو جاتا ہے, جب نہیں چاہے نہیں ہوتا. غزوہ بدر میں فرشتے اترے, جو انڈیا کے کسی گاؤں کا واقعہ اس میں اتر گیا. اب یہ تھوڑی کہ ہر جگہ فرشتے ہی اترتے رہیں گے, اللہ کی مرضی, جب چاہے اتار دے, جب چاہے نہیں اتارے. ہمارے حضرت نے بھی اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ اندرون سندھ کا. کچھ باطل لوگ تھے, انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا. یہ واقعہ بھی میں نے حضرت سے خود سنا ہے, اندرون سندھ کا واقعہ ہے. آپ جانتے ہیں ٹھیڑی کا, دیکھو سندھ سے آئے ہوئے, یہ تصدیق کے لیے بھی مل گئے. ہمارے حضرت نے فرمایا کچھ باطل فرقے کے لوگ تھے, انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا, تو مدرسے کے بچے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جو بلوائی آئے تھے نا, ان کی لاشوں پہ کوڑوں کے نشانات تھے, سیاہ, اور سب کے ایک ہی جگہ نشان تھا لاشوں پہ, جس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی نے رکھ کے ڈنڈے ان کے یہاں ایگزیکٹ نشانے پہ مارے, جبکہ نہ کوئی ڈنڈا تھا وہاں اور نہ مارنے والے. اور نماز استسقاء کی کرامتیں تو اتنی ہوئی ہیں. ہماری دادی بیعت تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. میری سگی دادی کی بات کر رہا ہوں, سوتیلی دادی کی بات نہیں کر رہا. وہ واقعات سناتی تھی ہمیں, اپنے آنکھوں دیکھے. ہمارے پاس تو اتنے واقعات ہیں کرامت کے بھائی, کیونکہ بزرگ ہیں نا ہمارے پاس, ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں ہمارے پاس. تم کمبختوں کے پاس بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. میری دادی نے خود آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا, اور ہماری دادی صوم و صلات کی اس قدر پابند تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بس ایک جھوٹ بولتی تھی, وہ اللہ معاف فرمائے. جب وہ 80 سال کی ہوئی تو 10 سال سے دیکھ رہا تھا, 80 سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی وہ. جب بھی پوچھو اماں کہتے تھے ان کو, اماں آپ کی عمر کتنی؟ 80. ابے پچھلے سال بھی 80 تھی, اس سے پچھلے سال بھی 80 تھی, وہ شاید بھول گئی تھی. اور ایک غلطی تھی ان میں, پڑوسیوں کے ہاں جا کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھتی تھیں بس. اور ڈرامے بھی اس زمانے کے یہ نہیں ہوتے تھے, وہ اللہ معاف فرمائے, اچھا کام نہیں تھا ڈرامے دیکھنا.
اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی اور ڈرامہ بھی ایسے دیکھتی تھی ایسا لگتا تھا ڈرامہ نہیں ہے یہ اوریجنل اسٹوری چل رہی ہے, گھس جاتی تھی ڈرامے کے اندر نا. اب جیسے کسی نے ڈانٹ دیا ڈرامے میں نا, شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا, ہائے ہائے تبصرہ کر رہی ہوتی ہے, بیچاری کا کیا قصور ہے جو اتنی زور سے ڈانٹ رہے ہیں اس کو. اس طرح کی نا ان کا پروگرام چل رہا ہوتا تھا. پہلے لوگ اس طرح سے انجوائے کرتے تھے پورا. اللہ معاف. اور پھر